کیا کہہ رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جبرائیل نے کہا کہ ان دوست کو خبر ہے کہ جی خبر، کہا کہ بس پھر آپ ہٹ جائیے. اس دوست کو جب اپنے دوست کی حالت کی خبر ہے تو بغیر مانگے میرا دوست میری مدد کو پہنچے گا، مجھے پرواہ نہیں. بس اتنا کہنا تھا. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم کا پیغام آ گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو دیکھو اللہ کے ساتھ دوستی، اللہ کے لیے دوستی، اس کا لطف ہی الگ ہے. آج اعتماد کی بنیاد تو فرمایا کہ دوستی ہو لیکن اللہ کے لیے. دنیا کے مفادات یہ تو آٹومیٹکلی پورے ہو جائیں گے. دوست تمہیں بھوکا نہیں مرنے دے گا، دوست تمہیں پیاسا نہیں مرنے دے گا. تو بھوک اور پیاس والی نیت کر کے دوستی کیوں کرتے ہو؟ دوست تمہیں ننگا نہیں پھرنے دے گا تو کپڑے لتے کی خاطر نیت کر کے دوستی کیوں کرتے ہو؟ دوستی کرو اللہ کے لیے کہ اللہ تیری خاطر دوستی کر رہا ہوں، اس سے ہماری محبت تیری خاطر ہے. دیکھو دوست خود باقی ہر سامان کا خود خیال کرے گا. لیکن آج ہماری حالت یہ تھی، آج ہماری دعاؤں میں بھی اخلاص ہے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک مقام پر فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک غریب آدمی سفر میں جا رہا تھا تو ساتھ ایک صاحب حیثیت شخص بھی سب اسی سفر میں تھا، اکٹھے سفر میں جا رہے ہیں. تو نماز کا وقت ہوا، وضو کر کے نماز پڑھی. اب وہ امیر آدمی تو فارغ ہو گیا. اب یہ غریب کو پتا تھا کہ یہ آدمی صاحب حیثیت ہے، امیر آدمی. اب وہ غریب آدمی دعا کر رہا اس کے بعد، یا اللہ آپ جانتے میں بڑا غریب ہوں، یا اللہ آپ جانتے میں غریب ہوں، میرے گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں. یا اللہ میرے بچوں کو روٹی دے دے. یا اللہ میرے گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹھنڈک کا بھی سامان نہیں ہے، چھت ہماری ٹوٹی ہوئی ہے، یا اللہ چھت کو ٹھیک کر دے. وہ بول رہا ہے، وہ اصل میں اللہ کو نہیں سنا رہا، سیٹھ صاحب کو سنا رہا ہے. اس کو سنا رہا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میری حالت کیا مدد کر دے گا. اس نے دعا اسی طرح ساری کی، یا اللہ دیکھ فلاں بچہ بیمار ہے، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، حکیم کو دکھانا ہے، یا اللہ پیسے دے دے. وہ سیٹھ بھی بڑا ہوشیار تھا. پوری دعا ختم ہو گئی تو سیٹھ صاحب نے اس کو کہا کہ میاں اگر تو اللہ سے مانگتا صرف تو شاید میں تیری مدد کرتا، لیکن تو نے اللہ سے نہیں مانگا. تو نے بظاہر مانگا اللہ سے لیکن سنایا مجھے. اگر تو یہ درخواست اللہ کو سناتا، اللہ میرے دل پہ ڈالتا، میں خود تیری مدد کرتا. لیکن اب نہ اللہ تیری مدد کرے گا نہ میں تیری مدد کروں. حقیقت ہے آج ہماری دعاؤں کی یہ حالت ہے. آج ہماری دعاؤں کی یہ حالت ہے کہ آج جو دعائیں ہم کرتے ہیں اس میں بظاہر جو اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن سناتے کس کو؟ سیٹھ صاحب، حاجی صاحب کو، چودھری صاحب کو ہم سنا رہے ہیں تاکہ جناب وہ مدد کرے. نہیں، اللہ کو سنو. اللہ کے ہاتھ میں دل ہے، اللہ خود ہی فیصلے کریں گے، اللہ خود ہی کریں گے. مجھے یاد ہے میرے والد نسبتی، میرے استاد الحدیث پیر و مرشد شیخ الاسلام شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدس سرہ، ایک مرتبہ ایک شخص، ایک مولانا ان کے پاس آئے، کہا جی ہم نے پنجاب میں فلاں جگہ مسجد بنا رہے ہیں، 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، تو آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کوئی تعاون کریں، کسی اپنے دوستوں سے کہتے ہیں. کیونکہ حضرت جو اس طرح مدارس مساجد کی امداد فرمایا کرتے تھے اپنے صاحب ایسے دوستوں کے ذریعے سے. ٹھیک ہے حضرت فرمایا ٹھیک ہے، اور ان کو کہا آپ یہ ٹھہر رہے. اور پھر حضرت ہی کے دفتر میں، دفتر ختم نبوت میں صاحب ٹھہر گئے. ایک دن گزرا، دوسرے دن جب حضرت آئے ہیں دفتر میں تو ان مولوی صاحب کو دیکھ کے کہا کہ میاں تمہاری درخواست ڈال دی ہم نے، تمہاری درخواست ڈال دی ہے، انشاءاللہ منظوری کا انتظار کرو. تو مجھے وہ مولوی صاحب آہستہ سے پوچھتے کہ کہاں درخواست ڈالی، کس سیٹھ صاحب کو درخواست ڈالی؟ میں نے کہا بھائی مجھے بھی پتہ نہیں حضرت نے کس کو درخواست ڈالی ہے، بس چپ کر کے انتظار کرو. مجھے ٹھیک ہے. ایک دن گزر گیا، دوسرے دن میرا آنکھ کو دیکھا واقعہ ہے، ایک صاحب آئے، ان صاحب کے نام بھی یاد ہے مجھے، رشید موتی والے، بوڑھے صاحب، لاٹھی چل صاحب، ان کا نوجوان بیٹا ایک گاڑی والے، آگے بیٹھ گئے.
انہوں نے ایک تھیلا نکالا، تھیلے میں سے پیسے دیے، پیسے دیے تو اور بات چیت کچھ کی تو حضرت نے آواز لگا، میاں وہ مولوی صاحب کہاں ہیں، وہ جو مسجد والے مولوی صاحب کہاں ہیں؟ یہ کہا، ہم نے کہا جی باہر بیٹھے، بلا مولوی صاحب مولانا آئیے، مولوی صاحب اندر آئے، بیٹھ گئے جی۔ حضرت فرمایا میاں تمہاری مسجد کتنا خرچہ تھا؟ کہا جی 3 لاکھ۔ حضرت ایک گڈی اٹھائی لاکھ کی، اس کی جھولی میں پھینکی، کتنے ہو گئے؟ 1، دوسری پھینکی، کتنے ہو گئے؟ 2، تیسری پھینکی، کتنے ہو گئے؟ 3 چاہیے تھے، کہ جی بس یہ 3 لاکھ چاہیے۔ پھر میاں جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ وہ بڑے خوش ہوئے، جی جزاک اللہ۔ اس کے بعد مجھے وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یار یہ درخواست چاہیے، رشید موتی والا صاحب کو درخواست ڈالی تھی حضرت۔ میں نے کہا نہیں یار مجھے نہیں لگتا، یہ کوئی اور بات ہے۔ ہم حضرت کے پاس بیٹھ گئے، میں نے کہا ابا جی یہ مولانا پوچھ رہے ہیں وہ درخواست کی بات آپ نے کل کہی تھی کہ درخواست ڈال دی ہے، تو یہ پوچھ رہے کس کی درخواست ڈالی تھی؟ اللہ اکبر، یہ راز ہے، راز اللہ والوں کو باتیں ہیں، ہمیں تو آتا ہی نہیں معلوم۔ حضرت فرمایا میاں نہیں، میں کس سیٹ فیٹ کو درخواست نہیں ڈالتا، میں تو رات کی نماز میں اللہ کے دربار میں درخواست ڈالتا ہوں۔ میں نے اسی رات میں میاں تمہاری درخواست اللہ کے دربار میں ڈال دی تھی، منظوری کا انتظار تھا، آج تیسرے دن اللہ نے یہ صاحب بھیج دیے، تیرے 3 لاکھ کا انتظار۔ کہا میاں مجھے تو درخواست کی ڈالنے نہیں آتی، میں تو ایک ہی دربار جانتا ہوں، اس دربار میں میں تو رات کو درخواست ڈالتا ہوں۔ یہ ہے راز، ہمیں مانگنا نہیں آیا، ہم ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، رات کی نمازوں میں رات کو سجدے میں اس دربار میں درخواست ڈال دو، منظوری کا انتظار کرو، وہ تو سب سے بڑا دربار ہے، وہاں سے منظوریاں نہیں ہوگی، یقیناً ہوگی۔ جس نے سخیوں کو سخی بنایا اس کی اپنی ثقافت کا کیا حال ہوگا، جس نے دنیا میں حاتم طائی پیدا کیے ہیں اس کی اپنی حاتم طائیت کا کیا حال ہوگا، جس نے دنیا کے اندر بڑے بڑے جب وہ مالدار پیدا کر دیے، خزانے کے خزانے دنیا میں بانٹ دیے، اس کے اپنے خزانوں کا کیا حال ہوگا۔ بادشاہتوں کو جس نے وجاہت اور طاقت قوتیں دی، اقتدار اور خزانے دیے، اس کے اپنے اقتدار خزانے کا کیا حال ہے۔ لیکن ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا کہاں ہے؟ کلمہ تو اللہ کا پڑھتے ہیں لیکن ہم نے پہچانا نہیں، مانتے مخلوق سے مانتے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت اس دن پتہ چلا کہ حضرت جو فرماتے درخواست ڈال دی ہے وہ تو اللہ کے دربار میں ڈال۔ اللہ کاش ہمیں یہ درخواست ڈال دی آ جائے، کام ہو جائے۔ آج ہمیں یہ کام نہیں آتا، اللہ انتظام کر دیتے ہیں۔ اور خود حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیچاری بیوہ، کوئی مقروض، کوئی پریشان میرے پاس آ کے کہتا جی حضرت یہ پریشانی ہے، ہمیں تو پتہ حضرت کتنے بیواؤں، غریبوں، مظلوموں، کتنوں کے پیٹ بھرتے ہیں، کیا حضرت کا عجیب درد تھا، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جب کسی کا ایسا تقاضا آتا ہے تو رات کی نماز میں سجدے میں گر کے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام والی وہ دعا پڑھتا ہوں کثرت سے، ربی انزل کیا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ فرمایا کہ میں سجدے میں گر کے اسی کا ذکر کرتا ہوں، اسی کا ذکر کرتا ہوں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی میرا انتظام کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کہہ رہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو تو اتارے گا خیر میری طرف میں اسی کا محتاج ہوں، جو خیر میری طرف اتارے گا میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں، بیٹھا ہوں انتظار میں۔ وہ دعا کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا قبول ہوگی، وقت کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کے قلب پر وارد ہونا، رشتے جڑ رہے ہیں۔ وہی انہیں کی بیٹی جن کا پانی بھر کے دیا تھا، بیٹی آ رہی ہے، کہا جی ابا جان بلا رہے ہیں، کیونکہ گھر میں جا کے سفارش کی کہ ابا جان وہ بڑے صحت مند قوی آدمی، انہوں نے پانی ہمیں نکال کے دیا، رش ہوتا ہے، ہم عورتوں لڑکیوں کے لیے بڑا مشکل ہے، آپ اس کو مزدور رکھ لیجئے گھر میں، وہ پانی بھر کے دیا کرے، مویشی دیکھا کرے۔ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے مویشی صاحب حیثیت اللہ نے بنا کر دے، وہ بوڑھے تھے بیچارے، کہا کہ لاؤ اس نوجوان کو بلاؤ، ادھر دعا ہو رہی ہے ادھر قبولیت اتر رہی ہے۔ آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی آپ ہمارے ہیں یہ کام کریں۔